سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. عام علاج بھی نہیں اس بیماری کا. بیماری ایسی ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی طور پر یا کسی نہ کسی انداز سے کسی نوعیت پر وہ اس بیماری کے اندر مبتلا ہوتا ہے. ہوتا ضرور ہے، پائی جاتی ہے بیماری انسان کے اندر، اور وہ بیماری ہے خوف کی بیماری. خوف ایک عجیب بیماری ہے. یہ بیماری ایسی ہے کہ جس میں یہ بیماری لگ جائے تو ہفتہ دنیا میں، لیکن دنیا کے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں رہتا ہے. عجیب کیفیت اس میں پیدا ہو جاتی ہے، نہ کھانے میں، نہ پہننے میں، نہ سونے میں، نہ زندگی کے کسی حالات میں اس کو مزہ نہیں آتا. اور خوف جو ہے یہ انسان کو بالکل بیکار کر دیتا ہے. پوچھے بھی جائے بھی کیا بیماری ہے تو کوئی بیماری کا نام بھی نہیں ہے، نہ بتا سکتا ہے آدمی، نہ کچھ کہہ سکتا ہے. لیکن اس خوف میں انسان اندر گھلتا رہتا ہے، خود نہیں پاتا کہ مجھے کیا بیماری ہے، وہ خود نہیں سمجھ سکتا مجھے کیا کس قسم کی بیماری ہے. حاصل اس بیماری میں بیچارہ انتہائی پریشان ہو جاتا ہے، اور اثرات بھی مختلف ہوتے ہیں اس بیماری کے لوگوں پر. چھوٹی چھوٹی چیزوں لگتا ہے بعض دفعہ. کبھی سوچتا ہے کہ یہ ہو گیا تو کیا ہوگا، فلاں ہو گیا تو کس طرح ہوگا، یہ مجھے اس کا نقصان تو نہیں ہو جائے گا. خود پھر اپنے آپ سے پریشان ہوتا ہے. اس بیماری کی نوعیت کچھ عجیب ہے. آپ دیکھیں، نفسیاتی بیماری اس کو نہیں کہہ سکتے آپ، عجیب بیماری ہے. اچھا ہے ہر انسان میں، یہ بھی رکھ لیں آپ. کسی درجے پر ہے، کسی معاملے میں ہے، کسی کو کسی معاملے میں. کسی کو کوئی خوف ہے، کسی کو کوئی خوف ہے، کسی کو غربت کا خوف ہے، کسی کو مطلب کوئی نہ خوف لگا رہتا ہے، خوف سے رہتا ہے. سبحان اللہ. جب اس کا علاج کر لیا جائے تو یہ خوف جو ہے اللہ کی بہت بڑی رحمت بن جائے. یہ بھی دیکھ لیں آپ، کیونکہ ہم اس کا علاج صحیح کر نہیں پاتے ہیں، سمجھ سکتے نہیں ہیں، تو اس لیے اس کا صحیح علاج ہوتا ہی نہیں ہے. ادروائز یہ بیماری جو ہے اللہ کی بڑی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے، بڑی رحمت ہے. کس طریقے سے کہ جب اس بیماری کو ٹرن کر دیں آپ، تھوڑا موو کر دیں، اور یہ بیماری ٹرن ہو کر اللہ کی طرف مڑ جائے تو یہ بیماری بہت بلند درجے پہ اللہ کا ولی بنا دیتی ہے. دیکھیں آپ، اتنا بڑا اللہ کا ولی بن جاتا ہے کہ انعام دیکھیں اس کا عجیب اللہ نے قرآن میں بتایا. اس کا انعام دیکھیں. ولی من خاف مقام ربہ جنتان فبأي ربكما تكذبان. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ دنیا سے نکل کر میرا خوف پیدا کر لیتا ہے، ولی من خاف مقام ربہ جنتان. سبحان اللہ.
اور اس میں یہ خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ کل میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کو میں کیا جواب دوں گا؟ سبحان اللہ، میں اللہ کو جواب کیا دوں گا؟ میری کیا حالت ہوگی؟ میں صحیح نماز نہیں پڑھوں گا، صحیح زندگی نہیں گزاروں گا، لوگوں کو حقوق نہیں دوں گا، میں اپنی احتیاط نہیں کروں گا زندگی میں، تو یہ خوف، جب خوف وہی ہے کہ خوف کس میں ٹرن ہو گیا؟ خوف خدا میں چینج ہو گیا، وہ خوف اللہ کے خوف میں وہ خوف تبدیل ہو گیا۔ جب وہ خوف اللہ کے خوف میں تبدیل ہوا تو وہ اتنا بڑا انعام بن گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا انعام یہ بنا دیا کہ اس کا انعام یہ ہے کہ سب کو تو جنتی آئیں گے، لیکن ان کو تو ملے گی ایک جنت، ایک باغ، لیکن جو خوف کے ساتھ میرے ساتھ آیا ہوگا، خوف کی عبادت کے ساتھ آیا ہوگا، اس کو 2 جنت ملیں گی۔ وَلِمَنْ خَافَ جَنَّةً۔ فرق یہ ہے کہ اس خوف کو ٹرن کرنا پڑتا ہے۔ الحمدللہ، یہ خوف جو ہے اللہ کا خوف، جب اس خوف کو اللہ کے خوف میں ڈال دیں گے، اللہ کے خوف میں تبدیل ہو جائے گا، تو اس کی نوعیت پھر اتنی زبردست بن جاتی ہے، اتنی زبردست بن جاتی ہے۔ رشتے جو ہیں اسی خوف سے آپ دیکھنا ہے، وہ جب خوف پیدا ہوتا ہے انسان میں تو کیا کرتا ہے؟ اس خوف کی وجہ سے، اس کی وجہ سے پھر وہ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا شروع کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کو کچھ کوئی کہتا نہیں ہے، پھر خوف بدل گیا تو یار نہیں میں نماز پہ جاؤں، پھر جیسے جیسے اللہ کے احکامات، اس نماز شروع کی، نہیں یار یہ تو میں صحیح نماز نہیں پڑھا، مجھے جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، پھر وہی خوف اس کو جماعت پہ لے جاتا ہے، نہیں یار ابھی مزہ نہیں آ رہا، مجھے اعلیٰ درجے کی نماز پڑھنی چاہیے جماعت میں، پہلے صف میں جانا چاہیے، اور جب وہ اس سے نماز چھوٹ رہی ہے تو اس پہ پھر وہ روتا ہے، اس کو خوف اور بڑھتا ہے کہ تم نے یہ کیا کیا اللہ، یعنی اب اس کا خوف جو ہے قدم قدم پہ اس کو جو ہے اللہ کی طرف گھسیٹتا وہ لے کے جاتا ہے۔ سبحان اللہ، وہی خوف جو اس کو برا حال پیدا کیے ہوتے ہیں، جب مصیبت ڈالی ہوئی تھی اس نے، اس خوف کو ٹرن ہو گیا، جب ٹرن ہو جائے تو بتا دیں پھر وہی خوف جو ہے کیا ہوتا ہے کہ اس کو اللہ کی فرما برداری کی طرف گھسیٹنا شروع کرتا ہے، ایک سٹیپ بائی سٹیپ، بہترین درجے کا نمازی، بہترین درجے کا متقی بنتے 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 وہ پھر کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ درجے کا متقی بن جاتا ہے، اعلیٰ درجے کا متقی ہوتا ہے، اور جیسے متقی ہو جاتا ہے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، فضل کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ بس تو آپ کی آیت پڑھ لی آپ نے، اللہ تعالیٰ نے یہی ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ میری کس کس نعمت کو، یہ تو میری نعمت ہے خوف، اس کو تم سمجھے نہیں، اس کو تم ٹھکرا رہے، اس کو انکار کر رہے، اس کا کیوں؟ خوف حاصل کرو، خوف ہونا چاہیے انسان کے اندر، خوف نہیں ہوگا تو آپ چل ہی نہیں سکتے ختم۔ خوف کے ساتھ، خوف کے بغیر تو انسان بن نہیں سکتا، جب خوف ہوگا اس خوف سے بھی تقوی آئے گا، تو اب خوف یہ ہے سبحان اللہ کہ فرشتے جو ہیں دیکھیں آپ، حضرت سے فرشتے جو ہیں جس عبادت میں نہ رکھا، سجدے کے اندر پڑے ہیں، تو قیامت تک سجدے میں ہیں وہ اللہ کی عبادت میں، جسے رکوع میں رکھا رکوع میں ہے قیامت تک، جسے اللہ تعالیٰ نے اندر جس حالت جس پوزیشن میں رکھا ہے عبادت کی اسی میں کھڑے ہیں۔ آپ بتائیں کتنا عرصہ سے اس سجدے کے اندر، ایک سے 7 آسمان کے سجدے، حدیث کا لفظ بتا رہا ہوں آپ کہ 7 آسمان کے سجدے سجدوں کے اندر پڑے ہیں، اور جب قیامت ہوگی تو سجدوں سے سر اٹھائیں گے تو خوف سے لرز رہے ہوں گے، اللہ کے خوف سے لرزتے ہوئے کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ جب انسان یہ خوف پیدا ہوتا ہے سبحان اللہ، یہ ساری کیفیات پیدا شروع ہونی ہو جاتی ہیں اس کے اندر، پھر وہ خوف جو ہے خوف نہیں رہتا بلکہ خوف عجیب لذت محسوس کرنے لگتا ہے۔ پہلے اس خوف سے وہ روتا تھا، مصیبت سمجھتا تھا، پریشانی سمجھتا تھا، وہ خوف اس کو مزہ دینا شروع کر دیتا ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ سے باتیں کرتے تو جاتے تھے، ان کے کلیم اللہ تھے، تو راستے میں ایک پتھر کو دیکھا، رو رہا ہے، کہتا ہے اے اللہ کے نبی، اس کو روتے دیکھا تو تو کیوں روتا ہے؟ کہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ میں دوزخ کے اندر پتھروں کا ایندھن بناؤں گا، تو مجھے ڈر یہ ہے کہ میں وہ پتھر، میں تو نہیں ہے جو مجھے ایندھن بنایا جائے گا جو دوزخ کے اندر، تو میں رو رہا ہوں۔ تو اللہ کے پاس جاتا ہے، میرے لیے دعا فرما دے، اللہ تعالیٰ مجھے وہ پتھر نہ بنائے جس کو ایندھن میں ڈال دیا جائے۔ اللہ کے نبی گئے، اللہ سے دعا کی اس پتھر کے لیے، اللہ نے قبول فرما لی، خوشخبری دے دو۔ انہوں نے جا کے اس کو خوشخبری دی پتھر کو، بڑا خوش ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر وہاں سے گزر ہوا اس پتھر سے، تو پتھر پھر رو رہا ہے اسی طرح۔ اب تو کیوں رو رہا ہے؟ اب کیا وجہ تو رو رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، کہہ دیا کہ تو نہیں جائے گا پتھر میں۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی، وہ تو خوف کا رونا تھا اور یہ محبت کا رونا ہے۔ تو جب خوف ہوتا ہے وہی خوف محبت میں تبدیل ہو جاتا ہے انسان کے۔ سبحان اللہ۔ نہ اس کو دنیا کا خوف ہوتا ہے، پھر نہ اس کو موت کا خوف ہوتا ہے، نہ اس کو پیسوں کا خوف ہوتا ہے، نہ غربت کا خوف ہوتا ہے، نہ یہ کہ فلاں لوگ یہ کریں گے، فلاں یہ، کسی چیز سب سارے خوف اٹھ جاتے ہیں کیونکہ اس پر اللہ کا خوف غالب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ زندگی عطا فرمائے۔ یہ اصل مومن کی زندگی حقیقت میں یہ ہے، یہ ہے لائف ہماری۔ کتنے خوفوں کو جمع کیے پھرتے ہیں ہم، دیکھیں کتنے خوفوں کو جمع لیے پھرتے ہیں۔ اب وہ خوف انسان کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں۔ ہوتا وہی جو اللہ چاہتا ہے، رزق اتنے مل رہا ہے جتنا اللہ نے دینا ہے، لیکن مر جاتے ہیں اس خوف کی وجہ سے، پہ حرام شروع کر دیتے ہیں۔ اس خوف کی وجہ سے انسان کدھر سے کدھر چلا جاتا ہے۔ ساری برائی انسان ڈر کے کرتا ہے، ڈر کے کرتا ہے کہ اگر نہیں کیا تو میں یہ ہو جاؤں گا، یہ نہیں کیا تو میں غریب ہو جاؤں گا، یہ نہیں کیا تو میں فلاں ہو جاؤں گا، یہ نہیں کیا تو میں کیسے ہوگا، یہ نہ ہو تو کیسے ہوگا۔ یعنی اس کی زندگی ایک روح ہی اس کا عجیب ہوتا ہے۔ لیکن جب اللہ کا خوف ہو جاتا ہے، سارے خوف بدل کے پھر یہ خیال آتا ہے کہ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی یہ کی تو کیا ہوگا، اللہ کو راضی نہیں کیا تو کیا ہوگا، اللہ کا یہ کام میں نے نہیں کیا تو کیا ہوگا۔ یعنی دنیا پلٹ جاتی ہے انسان کی۔ میرے بھائی، رمضان کا تو سٹارٹ ہی یہی ہے، الحمدللہ تو پریکٹس کرا رہا ہے چیز کی۔ برے سبحان اللہ، میں نے تو پہلے کیا ہے، رمضان اتنی بڑی چیز کو کیسے چھوڑ دے گا؟ رمضان کی تو روح اسی پہ رکھے گی کہ ان کے اندر خوف پیدا ہو، کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر خوف پیدا کر دے۔ خدا کی قسم انسان کے اندر خوف آ جائے نا، اگر یہ سب باتیں بے خوف کرتے ہیں انسان، اتنا بے خوف ہو جاتے۔ فرعون بے خوف تھا، نمرود بے خوف تھا۔ جتنا خوف ختم ہوگا اسی درجے کا وہ نافرمان انسان بنتا چلا جاتا ہے، اور پھر اس کے دماغ میں آتی کوئی چیز نہیں، سمجھ نہیں سکتا، وہ لاجک سب ختم ہو جاتی ہے، بالکل خوف نکل جاتا ہے، بے حیا انسان ہو جاتا ہے، بالکل بے خوف ہو جاتا ہے، کسی کا خوف نہیں رہتا اس کو، کیونکہ جس کے اندر دل اللہ کی خوف نہیں رہتا، سارے خوف ختم ہو جاتے ہیں اس کے۔ سب سے بڑا نافرمان انسان کا وہ بنتا ہے انسان جس میں سب سے زیادہ کم خوف ہوگا، اور سب سے زیادہ اللہ کے قریب وہ ہوتا ہے جس میں سب سے زیادہ خوف ہوگا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ سبحان اللہ، ابھی تو اتنے قریب ہیں اللہ کے۔ اور ابھی یہ چیز دیکھ لیں، انسان سے زیادہ فرشتے رو رہے ہیں سجدے کرنے کے بعد بھی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں یہ حق کیا ہوتا ہے، عبادت کیا کی، ہم نے نماز بھی صحیح پڑھی یا نہیں پڑھی، بے خوف ہیں۔ کیوں؟ حالانکہ ان کے پاس تو قرآن نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ فرشتے قرآن پڑھتے ہی نہیں۔ فرشتوں کے پاس قرآن ہے، فرشتے تو قرآن پڑھتے ہی نہیں ہے، کوئی فرشتہ قرآن نہیں پڑھتا، فارغ ہے سوائے ایک فرشتے کے، وہ جبریل علیہ السلام جو قرآن پڑھتے ہیں صرف۔ سبحان اللہ، یہ اعزاز انسانوں کو دیا ہے قرآن پڑھنے کا۔ بولے سبحان اللہ، یہ ہماری زبان ہے، سبحان اللہ، جو قرآن پڑھ سکتا، کوئی فرشتہ نہیں پڑھتا قرآن، ان کو تو ایک جگہ لگائے وہ لگے ہیں اس طرف۔ اس امت کا اعزاز دیکھیں آپ، سبحان اللہ، کہ قرآن ہمیں دیا ہے، کیا تعلق ہونا چاہیے قرآن کا ہمارے ساتھ۔ تو
یہ خوف جب انسان میں نکل جائے تو بے حیا، بے خوف، بے انتہا نافرمان، خود ہی کوئی نہیں. اور جب خوف آ جائے تو اس سے بڑا انسان کوئی نہیں. کوئی اس کو پریس نہیں کرتا. اس خوف کی وجہ سے انسان خود بخود اللہ کی اطاعت شروع کر دیتا ہے، اللہ کی اطاعت میں چلا جاتا ہے. تو رمضان الحمدللہ دیکھ اسٹارٹ ہی دے رہے ہیں ہمیں. جس میں انسان روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد وہ کیا چیز ہے اس کو پانی نہیں پینے دیتی، وہ کیا چیز ہے جو نافرمانی نہیں کرنے دیتی، وہ کیا چیز ہے جو اس کو روکے رکھتی ہے. ایک ہی جذبہ ہوتا ہے، نہیں یار یہ اللہ ناراض ہو جائے گا کام کے لیے، یا میں وہ نافرمانی سے بچتا ہے اللہ کی اس کام سے کہ میں نے یہ کام نہیں کروں گا. اگر روزدار الحمدللہ اس کام پہ لگا ہوا ہے تو شام تک اسی طرح روزہ گزارتے اسی خوف سے کہ یہاں میں نے اللہ کی نافرمانی کری، میں نے روزہ رکھا ہے، میں یہ کام نہیں کروں گا. حتی امکان اپنی استطاعت کے مطابق جتنا اس میں اپنے درجے کا خوف ہے وہ اپنے روزے کو اس طرح گزارتا شام کو پہنچتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اعلان فرما دیتے ہیں کہ یہ شخص متقی بن گیا. لعلکم تتقون، جس مقصد کے لیے ہم نے روزہ دیا تھا یہ روزدار بن گیا. پورے 30 دن رمضان سے پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ ہمارے میں اندر یہ دائمی خوف پیدا ہو جائے. جو وقتی خوف پیدا ہوا ہے جس نے ہمیں اللہ کا فرما بردار بنا دیا، اس خوف نے، یہ خوف ہی تھا. یا اللہ ہمیں جب 30 روزے ہم رکھ رہے ہیں تو ہمیں یہ صرف وقتی نہیں چاہیے بلکہ کیا ہے، دائمی خوف ہمارے اندر آ جائے، ہمیشہ ہم ڈرنے والے ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے. یہ ہے ٹیچنگ رمضان. تو اس سبق کو نہ بھولنا دوستو رمضان کے بعد کہ میں نے روزہ رکھا تھا، خوف کی وجہ سے رکھا تھا اللہ کی. میں پانی نہیں پیتا تھا، میں کھانا نہیں کھاتا تھا، میں بیوی کے پاس نہیں جاتا تھا، میں فلاں کام نہیں کرتا تھا. جتنی میری طاقت تھی اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرتا تھا. اگر ہو جاتا تھا ملامت کرتا تھا اپنے آپ میں تو اسی جذبے کو اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جذبہ جو میں اس وقت نے دیا روزے کے ساتھ دیا تھا، تو اس روزے کو میں ہمیشہ زندگی میں قائم رکھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. رمضان نے تو یہ ٹیسٹ دیا ہمیں کرنے کا، تو رکھنا ہے ہم نے کب تک آئیے. سبحان اللہ. یہ زندگی کا حصہ چاہیے ہمیں ہونا کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اس کو تم نے قائم رکھا. جتنا رمضان کے اندر تم احتیاط برتتے گئے، اس احتیاط کا نام تقوی ہے. اسی تقوی کو تم نے پوری زندگی میں رکھنا ہے. لیکن وہ ماحول تو نہیں ہوتا نا رمضان سے ہم نکلیں گے، ہوتا ہے ماحول تو ختم ہو جاتا ہے. کہاں مجلس ہو گئی، کہاں باتیں ہوں گی، پھر وہ حقیقت میں ایک تو رمضان کے خصوصی نور ہے وہ بھی اٹھ جاتا ہے، شیطان بھی باہر نکل آتا ہے، وہ کیفیت بھی چینج ہو جاتی ہے انسان کی. لیکن جو حقیقت میں رمضان گزارتے ہیں وہ اس پہ قائم رہتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں اس کو. وہ کہیں جس مقصد کے لیے مجھے رمضان دیا تھا، میں 30 دن پریکٹس کی ہے، اس دولت کو میں کیسے چھوڑ دوں؟ سب سے بڑا بیوقوف ہوگا دولت چھوڑ دے. تو بار بار سوچیں، اللہ نے اپنے خوف پیدا کرنے کے لیے ہمیں رمضان دیا ہے، کسی مقصد کے لیے نہیں دیا. اللہ نے رمضان کسی مقصد کے لیے نہیں دیا، صرف اس مقصد کے دیا ہے کہ ہمارے اندر خوف ہے. اور خوف ہی وہ واحد چیز ہے جس نے ہمیں پورا دن بھوکا اور پیاسا رکھا ہے. خوف وہی واحد چیز ہے جو ساری زندگی ہمیں اسی طرح فرما بردار اللہ تعالیٰ کا بنا کے رکھ سکتا ہے. نو ادر تھنگس. آپ کہیں میں کیسے کروں، کوئی چیز نہیں ہے. خوف پیدا کر، خوف تیرے اندر خوف نہیں ہے جب تو اس لیے ایسی باتیں کرتا ہے. خوف پیدا کر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا انتظام میں کر کے دیے ہمیں، ٹیسٹ بھی دی ہے، اس کے مکمل طریقہ بھی بتایا ہے کہ تم اس چیزوں کو اختیار کرو گے تو وہی چیز جو الحمدللہ میں تمہیں دے رہا ہوں وہ تم دائمی لے جا سکتے ہو، زندگی میں اس کو اتار سکتے ہو اس کو ساتھ. اس میں خاص جو عبادات اللہ نے رکھی ہیں، میں نے آپ کو 4 خصلتیں اللہ نے بتائی تھیں. یاد ہے ایک حدیث سنائی تھی میں نے، بڑی امپورٹنٹ بات تھی. ان 4 چیزوں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں رمضان میں اس لیے پریکٹس کرا رہا ہوں کہ ان 4 چیزوں کو تم نے اگر قائم رکھا رمضان کے بعد بھی تو وہ چیز جو رمضان میں حاصل ہو رہی ہے تمہیں رمضان کے بعد بھی ملتی رہے گی.
سنائی تھی حدیث شروع میں نے آپ کو، جس میں 2 عادات میں نے آپ کو بتائی تھی. اس میں سے سب سے پہلی عادت اللہ کے جو نبی فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ. رمضان کا سب سے بڑی بات بتائیے، بتا رہا ہوں آپ کو، ذکر اللہ. 4 چیزیں بتائی ہیں جس میں ٹاپ آف تھنگ یہ بتائی اللہ کے نبی نے کہ پہلی چیز رمضان میں نہ بھولنا. وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. اس کو ذکر کی تعریف کیا کی ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے بتاتا ہوں. سر کتنے بڑے صحابی تھے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیسے ڈسکرائب کرتے ہیں؟ حدیث ہے فضائل اعمال میں، اور جا کے دیکھ کے تمہیں مل جائے گی، ابھی یہ حدیث ہے. کیا آپ نے فرمایا؟ فرماتے رمضان تو ہے، رمضان تو چل رہا ہے، عمال کر رہے ہیں لوگ، لیکن میری بات سن لو. حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں. عمر فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ذکر کرنے والے رمضان میں تو وہ بخشے بخشائے ہیں. کتنی بڑی گارنٹی دی ہوئی آپ نے کہ یہ بھی عمل کرتا ہے، آدمی نفل بھی پڑھتا ہے، فلاں بھی کرتا ہے، قرآن سب کچھ کرتے ہیں ہم رمضان میں، لیکن انہوں نے کہا کہ جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں رمضان کے اندر وہ بخشے بخشائے ہیں. کیوں؟ کہ ذکر ہے وہ اس منزل تک لے کے جاتا ہے. کون سی منزل؟ کہ انسان کے اندر ذکر ہی خوف پیدا کرتا ہے. جس وقت انسان روزہ رکھنے کے بعد کثرت ذکر کرتا ہے تو وہ جڑ پکڑنا شروع ہو جاتا ہے خوف. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہر عبادت کا کوئی مطلب ہوتا ہے بھائی، ذکر کا کوئی مطلب ہے. وہ جڑ پکڑ لیتا ہے پکی کو. جس طرح کہتے ہیں نا آپ کس چیز کو پکا کرنے کے لیے، سیمنٹ ہے نا، جیسے مثال وہی دیکھ سکتا ہوں جو میں صحیح کہہ رہا ہوں نہیں کہہ رہا، لیکن آپ نے سیمنٹ کے فرش بنایا نا تو وہ کہتے ہیں جو سیمنٹ لگانے والے جو ہوتے ہیں جو بناتے ہیں فرش وغیرہ، بلڈر کہتے ہیں نا، ہاں، اس سے پانی چھڑکتے ہیں کافی دن تک، 3-4، کیونکہ اس سے چھڑکتے ہیں تاکہ وہ پکا ہو جائے فرش پانی سے. ایسا وقت کرتے ہیں نا، پانی چھڑکتا ہے، پانی بھائی 4-5 دن سے پانی چھڑکتے ہیں، پھر پکا ہو جائے گا وہ، پھر ہلے گا نہیں. تو سبحان اللہ جو عادت رمضان کہتا ہے ڈال رہا ہے سب سے بڑی عادت خوف کی، جس کی وجہ سے آپ نے شام تک اللہ کے خوف سے نافرمانی سے بچتے رہے. یہ خوف ہے جو بچا رہا ہے ہمیں. یاد رکھیے آپ کوئی چیز نہیں بچا رہی، یہ روزہ نہیں بچا رہا، یہ خوف ہے جس نے آپ کو صبح اٹھا لیا. یار نہیں روزہ نہیں کھلنا، ناراض ہوں گے، یار اگر میں نے پانی پی لیا تو کیا ہوگا، یار اگر میں نے روٹی کھا لی تو کیا ہوگا. یہ کیا ایک لامعانی خوف پیدا ہو گیا آپ کے اندر. سبحان اللہ، اس کو نہیں پہچان رہے، لیکن یہ خوف ہے جو ہمیں وہاں تک لے کے جا رہے. تو اس کے ساتھ اللہ نے کیا کر دیا، پانی چھڑکنا شروع کر دیا. کسی پانی چھڑکو تاکہ فرش پکا ہو جائے. وہ کیا چیز ہے کہ اس کے ساتھ کثرت ذکر کرو، اتنا پکا ہو جائے خوف کہ جب رمضان سے نکل بھی جاؤ تب بھی یہ خوف تمہارے اندر باقی رہے. سبحان اللہ. اس لیے الحمدللہ ذکر کی اور رمضان کی بے انتہا نسبت ہے ایک دوسرے کے ساتھ، بے انتہا نسبت ہے. یاد رکھیں. ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے تاکہ اور بات سمجھ ہوگی آپ کو. حدیث بتاتا ہوں. الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مومن کے دل میں، اب سن لیں حدیث بڑی اچھی حدیث ہے، آپ اس وقت کام کی حدیث یاد آئی ہے. بزرگوں کی صحبت میں بیٹھے تو جب باتیں سنتے ہیں تو انشاءاللہ جم جاتی ہیں دماغ میں، جمیں گی انشاءاللہ. رمضان کا ماحول ہو، عصر مغرب کے درمیان بیٹھے ہوں، سبحان اللہ، ہو بھی مسجد کا کنارہ، مقصد اللہ کا ذکر اور باتیں آپ سن رہے تو جمے گی نہیں ماشاءاللہ. اللہ کے ولی نہیں بنیں گے آپ، جنتان نہیں لیں گے. یہی تو وہ لوگ ہیں جس پہ اللہ فخر فرماتے ہیں. سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ. آج یہ کیا پیدا کر دیتے ہیں اس انسانوں میں کہ وہ بالکل اپنے آپ کو نکما سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے کچھ کر ہی نہیں رہے، ہمارے اندر ہے ہی نہیں. ہر آدمی سے پوچھنے جاتے جو کرنے یار مجھے کام، میں نے کیا کیا، مجھے کیا ہوا. اتنا بڑا کام کرانے کے بعد اللہ اتنا نیچے ڈاؤن لے جاتا ہے کہ اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اللہ نے مجھ سے کتنا بڑا کام کرا لیا. یہ چھوٹا کام تھوڑی ہو رہا ہے، یہ تو فرشتوں سے پوچھے کہ ہم لوگ کیا کام کریں. یہ صدقہ کس کا ہے؟ علی مرتضیہ کا صدقہ ہے. سبحان اللہ والے کا صدقہ. نکلتی جڑ انہی چشموں سے ہے. سبحان اللہ. روحانیت کی دین کی نکلتی جڑیں کہاں سے ہیں؟ انہی چشموں سے نکلتی ہیں. الحمدللہ وہیں سے چشمے پھوٹتے ہیں.
آپ مانے نہ مانے حقیقت یہی ہے. جہاں خالص دین آپ کو نظر آئے گا نا، جہاں بشارتیں مل رہی ہوں گی اللہ کی طرف سے اس دین کی، جیسے اس کی بشارت مل رہی ہے اس مجلس کی. بیٹھے ہم چھوٹی سی مجلس میں، لیکن بشارتیں بہت بڑی بڑی ہیں اس کے لیے. یہ دیکھیں، جب آپ دیکھیں کہ کسی چھوٹی سی مجلس میں بھی بشارتیں بڑی بڑی مل رہی ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ حق اور سچا دین یہی ہے. سبحان اللہ. کیونکہ یہ چھوٹی سی ندی ہے جو بہہ رہی ہے اس وقت بولٹن کے اندر. نکل کہاں سے رہی ہے؟ ممبئی گدائی سے نکل رہا ہے چشمہ. سبحان اللہ. تو سیراب کر رہے ہیں ہم لوگوں کو اللہ کے فضل سے بذریعہ آن لائن الحمدللہ دنیا سے محسوس ہو رہی ہے. اللہ کی بشیں ہو رہی ہیں کہ جس چیز کے لیے میں نے رمضان دیا، انہوں نے روزہ رکھا، ان میں خوف پیدا ہوا، اس خوف پہ اب یہ پانی چھڑک رہے اس کو پکا کرنے کے لیے الحمدللہ. تو کیا میں اس کو خوف کو پکا نہیں کر دوں گا؟ یہ بچیں گے انشاءاللہ رمضان کے بعد، ان میں صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ قدم یہ بچا کے رکھیں گے جس کا نام تقویٰ ہے. تو بولیں گے یہ چیز صحیح بھی ہے میرے لیے، نہیں یار میرے دل مندہ نہیں یار، دل میں یار یہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی انشاءاللہ. نہیں یار میں اس کے ساتھ جاتی نہیں یار، مجھے یہ کام کرنا چاہیے، نہیں یار بڑا فائدہ ہے اس کا اگر تم یہ کر لو گے، نہیں یار خطرہ لگا ہے اس میں، کوئی نقصان نہیں، اللہ ناراض نہ ہو جائے. یہی تو چیز ہے جو رمضان دے رہا ہے. تو اللہ کی حدیث، نبی کی حدیث، جس مومن کے، اب سنیں حدیث کہ جس مومن، لفظ کیا بتایا ہے؟ مومن، ہائی کلاس مسلمان سارے ہوتے ہیں، لیکن خوف ہر ایک میں نہیں ہوتا. سبحان اللہ. خوف انہیں ہوتے ہیں جو خوف لانا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. جو اس کے لیے محنت کرتے ہیں، جس کی جستجو کرتے ہیں. آج آپ سمجھیں میری بات کہ آپ جس لیے بیٹھے ہیں اور جس چیز محنت کر رہے ہیں، وہ کس چیز کی محنت کر رہے ہیں؟ خوف پیدا کرنے کی محنت کر رہے ہیں. بلے سبحان اللہ. جب بھی ذکر اٹھا کے بیٹھے کچھ نہیں ملے گا آپ کو اس سے، ذکر سے. ہمیں چاہیے بھی کچھ نہیں، سمجھے؟ ہمیں چاہیے بھی کچھ نہیں. ہمیں چاہیے کیا ہے؟ اللہ کا خوف آ جائے اس پتھر کی طرح. سبحان اللہ. کہ جو پہلے خوف میں، دنیا کے خوف میں روتا تھا، یار میرے کیا ہوگا. آپ روتے ہیں لوگ باقاعدہ، یا مر گیا، میں لٹ گیا، یار میں تو سمجھ جانا میں کی کرا ہوں، میرا تو فلاں برباد ہو گیا، میری یہ لٹ گئی. روتے ہیں، راتوں کی نیند اڑی ہوئی ہیں. سبحان اللہ. یہی خوف بدل جائے کس میں؟ سبحان اللہ. اللہ کی محبت میں آدمی رونا شروع کر جائے. اللہ میرا محبوب راضی ہو جائے، اللہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. سبحان اللہ. تو اللہ نہیں فرماتے ہیں کہ جب یہ خوف مومن کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو گناہ اس کے جسم سے ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت سے سوکھے پتے. اس طرح جھڑنا شروع ہوتے ہیں گناہ اس کے جسم سے، اس خوف کی وجہ سے. ابھی تو کہتا ہے انسان جب اللہ کے ذکر کی مجلس سے اٹھتا ہے تو سارے گناہ اس کے دھل چکے ہوتے ہیں. کتنے لوگ مجھے بتائیں اتنی بڑی نعمت سے محروم ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ کیا کہا اس حدیث میں تو حدیث کو اندر تک جاتا ہوں نا. کیا فرمایا؟ سبحان اللہ. کہ مومن کے دل کے اندر جب یہ خوف پیدا ہو جاتا ہے، کہاں پیدا ہوتا ہے؟ دل کے اندر. دل ہے جس میں خوف پیدا ہوتا ہے، پیٹ میں نہیں ہوگا، ہاتھ میں نہیں ہوگا، آنکھ میں، ناک میں، کس میں ہوگا؟ دل کے اندر ہوتا ہے. کسی جگہ نہیں. ہم نے اپنے دل کو صحیح کر لیا. جس انسان نے، جس نے اپنے آپ کو دل کو بنا لیا، اس دل کے اندر خوف نے پیدا ہونا ہے. اور دل بنتا ہی نہیں ہے کسی چیز سے، کسی چیز سے نہیں بنے گا. میں نے ایک تجربہ کیا، بات عجیب سی ہے، نہیں بتاتا شاید ابھی اسٹوڈنٹ آپ سمجھیں گے نہیں بات اور منفرد ہو جائے گا کام. تو بڑا موازنہ کر رہا تھا میں ایک عمل کے ساتھ ذکر کا، لیکن شاید آپ نہ سمجھ سکیں کیونکہ میرا تو پرسنل ٹیسٹ تھا نا، سے میں نے دیکھا اس کو. تجربہ یہ ہے میرا زندگی کا کہ اعمال تو اللہ توفیق دیتا ہے سب عمل کرنے کی. میری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ جس وقت دل پہ غبار چڑھتا ہے، حقیقت بتا رہا ہوں، غبار سمجھتے ہیں آپ؟ دل کی کیفیتیں بدلتی رہتی ہیں، یہ بھی یاد رکھنا.
کیوں بدلتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کہ اس لیے کہ یہ نہ وہ مستی ہو جائے، پھر ڈاؤن کر دیتے ہیں، پھر وہ گھبراتا ہے. اس کو قبض کہتے ہیں. قبض ڈاؤن ہو جاتا ہے، پھر گھبراتا، مارے گئے، لٹ گئے. کہتا اب پتہ چلا نا تجھے کہ میرے دل میں تجھے بنایا کتنا پیارا تھا. پھر اس کی قدر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر دل کو قبض کو چھوڑ دیتا ہے، پھر اوپن کر دیتا ہے. سبحان اللہ. پھر وہی راحت نہیں، پھر وہ مزہ. کہتے ہیں وہ مزہ کہاں گیا یار؟ اکثر سنا آپ لوگوں سے یار پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیفیت بدل گئی ہے، یہ کیا ہو گیا ہے. تو ہمارا صوفیہ حضرات کا اس کو قبض کہا جاتا ہے. حالت کو قبض ہو جائے گا، یعنی وہ حالت ساری رک گئی، اس کی ختم ہو گئی. تو وہ کیا ڈرتا ہے کہ شاید مجھ سے غلطی ہوگی. اب خوف اس کا ہوتا ہے یا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، یا اللہ پتہ نہیں میرے کیا معاملات ہو گئے. اب وہ چیختا ہے، پکارتا ہے، وہ چیز دوبارہ آ جائے، اللہ مزے لیتا ہے اس کے. سبحان اللہ. اب اس کو نہ نیند آ رہی ہے، نہ پریشانی ہو رہی ہے. کبھی شیخ کی توجہ لیتا ہے کہ کچھ کہتا ہے، شیخ بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے. کسی کا تڑپنے دو ذرا اس کو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہے زندگی مفت کی میرے بھائیوں. ہم تو ایک بس آلو گوشتی کھا رہے ہیں اور کچھ روز ایک ہی ڈش کھائی جا رہے ہیں. بدل بدل کے کھائیں ڈش ہیں. الحمدللہ یہ صوفیزم جو ہے بہت بڑی چیز ہے. صوفیزم میں نام لے رہا ہوں کہ یہ صوفیزم نہیں ہے، یہ اخلاص کا راستہ ہے، تزکیہ کا راستہ ہے. اصل نام اس کا یہ ہے. بولے سبحان اللہ. تو فرمایا کہ دل کے اندر جب یہ خوف پیدا ہو جاتا ہے مومن کے، سبحان اللہ، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اس کے جسم سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے سوکھے پتے درخت سے جھڑتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں. تو بھائی دل بنتا ہے صرف ایک چیز سے، کس سے؟ کثرت ذکر سے، اللہ کے ذکر سے. اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، الذین تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اللہ بذکر اللہ تطمئن. عظیم لطف دیے ساتھ میں اللہ قرآن فرما رہے کہ بھائی دیکھو یہ جو خوف ہے، یہ تطمئن مطمئن، یہ کون سے اطمینان کی بات کی جا رہی ہے؟ یہ بھی سوچتے ہیں یہ کون سے اطمینان کی بات کی جا رہی ہے. ہم اطمینان کا مطلب سمجھتے ہیں کہ یار دل بڑا گھبرایا، نیند نہیں آتی، ذکر کرو، ایسی کہتے ہیں نا. سبحان اللہ. یار فلاں معاملہ دل بہت یہ ہے، فلاں یار اللہ کا ذکر کر سکون آ جائے گا، ہم اس کو سمجھتے ہیں. نہیں یہ وہ سکون نہیں ہے اس کو آپ سمجھتے ہیں. الذین تطمئن قلوبہم، یہاں اور مطلب ہے تطمئن کا. کون سا اطمینان چاہیے؟ یعنی وہ اطمینان کہ جب تک دل اللہ کی رضا میں راضی نہ ہو جائے. اس اطمینان کی بات کر رہے ہیں. یہ اطمینان جو ہے صرف کس سے ملے گا؟ اللہ کے ذکر سے ملے گا. اور اس اطمینان کا نام ہے خوف خدا. جس کو اطمینان کہہ رہے ہیں، اطمینان نہیں ہے وہ حقیقت میں. کہ اللہ نے جو کہا ہے یہ کون سے اطمینان ہے؟ یہ حقیقی اطمینان ہے جس کا نام ہے خوف خدا. خوف میں حقیقی اطمینان ملتا ہے. آپ یاد رکھیں، جب اللہ کا خوف آ جاتا ہے وہ حقیقی اطمینان ہوتا ہے. اس میں انسان بے خوف ہو جاتا ہے، سکون اتر آتا ہے اس کے اندر. تو اللہ نے سیکھا ہے الذین تطمئن قلوبہم بذکر اللہ. یہ وہی ذکر ہے جو حقیقی خوف، جو اطمینان بن کے انسان کے دل میں اتر جاتا ہے. صرف کس سے اترتا ہے؟ اللہ کے ذکر کے ساتھ اترتا ہے. ساری چیزیں دل سے فارغ کر دیتا ہے انسان کے. کسی قسم کا غم اس کے دل میں رہنے نہیں دیتا. بس ایک ہی خوف اللہ کا اس کے دل کے اندر بن جاتا ہے. تو میرے بھائیو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان ہمیں دیا ہے تو ہر چیز فریش ہو رہی ہے اس کے اندر اللہ کے فضل سے. لیکن اینڈ ہر چیز کا اسی پر آتا ہے کہ کام کس سے بنتا ہے؟ اللہ کے ساتھ بنتا ہے. ذکر کو بہت احتیاط کے ساتھ زندگی میں داخل کریں. اب یہ سبق کیا ہے آپ کے لیے؟ بڑا اونٹا سبق ہے کہ ہم نے اللہ کو جب بھی دیکھیں کہ ہمارے اندر بھید پنا پیدا ہو رہا ہے، کمزوریاں آ رہی ہیں، دین پہ چل نہیں رہے ہیں، اعلیٰ درجے کی سنت میں عمل نہیں کر رہے ہیں، تو سمجھیں ہم بے خوف ہو چکے ہیں. تو اس کے خوف لانے ہم نے. خوف لانے کے لیے کیا کریں گے؟ پھر کثرت ذکر کریں گے دل پر، اور ذکر پہ محنت کریں گے، اور ذکر پہ محنت کریں گے. ایک ہی راستہ ہے جس سے ہم اپنے دل کو لے کے آئیں گے، مولڈ کریں گے کس طرح کہ اس میں خوف پیدا ہو اور ہم اللہ کی فرمانبرداری میں چلتے چلے جائیں. اللہ پاک ہمیں یہ خوف نصیب فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طہ و یاسین الحبیب الامین. اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے مولا، اے ہمارے پالنہار،
تو اپنے فضل و کرم سے یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری بخشش فرما لے، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا کریم تو ہمارا رمضان قبول فرما لے، یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، تو ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کر دے، ہمارے باطنی کو پاک کر دے میرے مولا۔ یا اللہ تو اپنا خوف اور محبت عطا فرما، خوف اور محبت عطا فرما، یا رحم الرحمین، یا رحم اچھا ذاکر بنا دے۔ یا اللہ تو ہماری بیماری کو دور فرما دے۔ ایک خاتون نے اپنے بھائی کی دعا کے لیے کہا ہے، ان کے بھائی انٹینسو کیئر کے اندر ہے، بہت سخت بیمار ہیں، اظہر حسین نام، ان کے لیے خاص دعا فرمائے۔ اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔